اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سے زیادہ کوئی چیز حق نہیں رکھتی کہ تم اجرت اس سے لو. یہ حدیث کیوں نہیں ہے مسلمانوں میں؟ پاکستان میں کیا ٹریڈیشن ہے؟ قرآن والا پیسے لے رہا ہے، دین بیچ رہا ہے. اور دین بیچنا کہتے ہیں فتویٰ، مرضی کا فتویٰ، حکمران کی مرضی کا فتویٰ دے دیا. آنٹی آئی تھی، طلاق ہوئی تھی، مگر میں نے فتویٰ دے دی طلاق نہیں ہوئی تاکہ ان کی شادی بچ جائے، پیسے لے لیے. اس کو دین بیچنا کہتے ہیں. اچھا، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن سے زیادہ کوئی چیز حق نہیں رکھتی کہ تم اس سے پیسے بناؤ. اچھا، کیوں؟ جس چیز میں پیسے آتے ہیں برین اس طرف موو کرتا ہے، ہیومن اس طرف پیرامڈز بناتے ہیں، اور ہائی آئی کیو، جدت اور ریسرچ نکلتی ہے اس کے اندر سے. ٹھیک. آپ بتائیں آج تک قرآن میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے قرآن سے پیسے سائڈ پہ کر دی، قرآن سے پاور سائڈ پہ کر دی. پاورفل بندے کبھی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، مالدار کبھی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. کون آئے گا قرآن کی طرف؟ بڑے بڑے مالدار بھی ہیں قرآن کی طرف. اچھا بتائیں کہاں سے قرآن پاک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کس کا مال لگ رہا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں. ساری دنیا میں قرآن پاک جاتا ہی ہے. قرآن پاک امپلیمنٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے یعلمہم الکتاب، لا آف قرآن امپلیمنٹ کرنا. وہ گریٹر اسرائیل کا آخری یہ پرسوں کا بیان سنے ایمبیسڈر آف امریکہ، دا گریٹر اسرائیل از دا بیبلیکل رائٹ آف اسرائیل. یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بول رہا ہے. بیبلیکل رائٹ آف اسرائیل. آپ کو مطلب گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ ساؤتھ نارتھ آف مدینہ بھی رائٹ آف یہودی ہے ایز اے بیبلیکل رائٹ. اور بھائی تو بائبل کا ماننے والا ہی نہیں ہے، تو لیفٹسٹ لبرل ہے، تو بائبل پہ آ گیا اب اچانک سے. اور اس کے بعد تو کہہ رہا ہے یہودیوں کی رائٹ ہے، جنہوں نے تیرے نبی کو قتل کیا، تیرے رب کو، یہ تو رب مانتے ہیں عیسیٰ کو، ان کو تو پروجیکٹ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع، تابع کر لیا ان کو. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں فائنینشیل اور پولیٹیکل کیپٹل ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. اس کی موومنٹ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پریکٹیکل کیا کیا ہے. جا کے دیکھیں. آپ کو فنڈ کون کرتا ہے؟ میرے کون سے فنڈ ہیں سر؟ میں نے کون سے فنڈنگ؟ کوئی فنڈنگ نہیں کرتا الحمدللہ. ایک روپے کی ڈونیشن نہیں لی اس مقصد کے. ایکچولی میرا 6 سال سے ایک ہی میسج ہے کہ جس نے کبھی بھی ساحل ادیم کے نام پہ یا ساحل ادیم کے لیے یا میں نے خود 1 روپیہ بھی مانگا وہ فراڈ کر رہا ہے. آپ نے نہیں لیا. میرا کیا فلسفہ تھا کہ بھائی جیسے ہی میں نے ڈونیشن آن کر دی جو کہ حلال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن لی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. ابو درداء نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو درداء جی ہاں اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، پیسے لگانے پڑتے ہیں، مجھے ہی پتا ہے. میں نے کیوں نہیں لی اور نہ ہی میرا بھی ارادہ ہے کوئی آگے بن سکتا. مجھے دیکھیں موومنٹ ڈیپینڈ، مصرف بتاتا ہے کہ پاس پیسہ کتنا چاہیے. مصرف پروجیکٹ بتائے گا نا. ابھی تک جتنی موومنٹ ہوئی ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 1 روپیہ نہیں لیا الحمدللہ، اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ. میں بتاتا ہوں کیوں. اور آپ نے اپنی جیب سے لگایا؟ جی جی بالکل ہر چیز الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس دن آپ ڈونیشن پہ آ گئے نا اس دن آپ نے اپنا IQ ڈراپ کر دیا، کیونکہ آپ کو پیسے آنا شروع ہو گئے. پیسے کمانے کی جو کمپیٹنس چاہیے پہلے وہ لے لو. کمپیٹنٹ بندے اپنے پروجیکٹ کی فائنل سٹیجز کے اوپر آگے کہنا پیسے تھوڑے پڑ گئے، بنتا ہے ان کا پیسے مانگنا. ہم کچھ نہ کریں اور ڈونیشن آنی چاہیے ہمیں. یہ غیرت کے خلاف ہے اسلام کی، مسلمان کی، کہ ہم زکاتوں اور چندوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ پریسیڈنس ہے اسلام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں ڈونیشن لی ہے. عام دنوں میں کب صحابہ نے پیسے لیے کسی سے؟ اسلام مانگنے والا دین نہیں ہے. جی یہ یاد رکھیے گا، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس کو کوئی پیسے دے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا وہ دینے والا. جی جی ہم دینے والے لوگ ہیں. مسجد دینے والی درسگاہ ہونی چاہیے. ہم نے مسجدوں کو لینے والی درسگاہ، ہر مسجد میں جا کے پیسے دو. مطلب آپ کہتے ہیں یہ سارے جو اوپر بیٹھے ہیں قرآن نااہل ہیں؟ سر قرآن بتائے گا اہل کون ہے کون نہیں. قرآن نے کہا کہ فلسطین جاؤ، قرآن نے لکھا ہوا ہے فلسطین جاؤ. ٹھیک ہے، وہ قرآن نے لکھا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ جا کے حبشی بچاؤ. قرآن نے لکھا ہوا ہے، حکم ہے. جو نہیں جا رہا اس کو لیڈرشپ کا حق اسلام میں نہیں ہے. اچھا کوئی کہے نا کہ سر ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے جنگ لڑنے کے، آپ کہہ رہے ہو جاؤ. اللہ نے کہا ہلکے ہو تب بھی جاؤ، بھاری ہو تب بھی جاؤ، ہر حالت میں جاؤ. جی یہ تمہارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. تو کیوں نہیں جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی فوراً بعد لکھ دیا ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں جاتے. کس وجہ سے؟ کہ یہ انسانوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. یہ ان میں سے اذا فریق منہم یخشون الناس، جب اللہ نے حکم دیا جہاد کا تو ان میں سے ایک فریق اسے ڈرنا شروع ہو گیا، انسانوں سے ایسے ڈرنا شروع ہو گیا، فلسطین، اسرائیل سے، امریکہ سے.
کا خشیت اللہ, جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. آگے اللہ نے کیا کہا, او اشد خشیہ, اس سے بھی زیادہ ڈرنا شروع ہو گیا نتن یاہو سے, ڈونلڈ ٹرمپ, جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جا کیوں نہیں رہے ہو قتل کرنے ان ظالموں کو جو بستی میں. لیکن نیتن یاہو کا اور اس کا نام تو نہیں آیا نا. استغفر اللہ, قرآن صرف ایک وقت کے لیے آپ نے قید کرنا ہے. obviously یہ تو ساری ابھی بڑے نیتن یاہو نے آنے ہیں سر, بڑے ابو بکر نے آنا ہے, اور بڑے علی بن ابی طالب آنے ہیں ابھی. لیکن آپ نے ایک چیز کوٹ کی نا کہ وہ نیتن یاہو, اور وہ کانٹیکسٹ لوگوں کو کلیئر بھی کرنا چاہیے. میں کانٹیکسٹ سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے شاہ ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, کیوں نہیں گئے ہو جا کے تم اللہ کی راہ میں لڑ کے قتل کرنے کے لیے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء, جب وہ ضعیف مطلب کمزور لوگ, آدمی اور عورت, دعائیں کر رہے تھے, فریادیں کر رہے تھے, ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلھا, ہمیں اس بستی سے نکال, یہاں پہ ظلم شروع ہو گیا, میں قتل کرنا شروع ہو گیا. فلسطین یاد آ رہا ہے, ساؤتھ افریقہ یاد آ رہا ہے, برما یاد آ رہا ہے, سوڈان یاد آ رہا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ اب نام لکھ لکھ کے اپنے آپ کو اسپیسیفائی کر کے قید کرے قرآن کو. ابھی بڑے ہونے ہیں, ان میں سے ایک ہمارے دور میں, ہم تو ہمارے قرآن کا سوال ہمارے دور سے ہونا ہے. دیکھو ٹھیک, وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا, یا اللہ ہمیں کوئی بھیج اپنا جو آ کے ہمیں ادھر سے نکال دے اور ظالم کو قتل کرے. تو ساحل بھائی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منی صاحب. اللہ کرے آپ وہ خود, یا پھر ہمیں یہ پریشر, دنیا پوری ہمیں سر آ رہی ہے. ہاں دنیا سر آئی سر. مجھے سر اللہ کی جو آیت ہے نا اس کے اوپر جو پورا اترے گا ہم بھی سر آئیں گے. جائیں, میں تو کہہ اللہ کی آیتیں ہی سر. عاصم منیر نے ایک دفعہ اشارہ بھی کیا نا کہ پاکستانی ہو آؤ دیکھیں. پھر فیلڈ مارشل بہت چھوٹا ٹائٹل ہے سر, اس کی نسلوں کو فیلڈ مارشل بنا دیں گے, ایمپررشپ دے دیں گے کہ اللہ کا حکم ماننا بھائی. اور آپ کہتے ہیں پاکستان آدمی نہ جائے, ہم خود چلے جانے. انڈیا کے ساتھ بھی بنیاد المرصوص میں اللہ کے حکم پہ ہی آیت سے شروع کیا. کس نے کہا کہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی غلط کام کیا؟ بالکل ٹھیک کیا, اس کو تو 2 چنڈے ایکسٹرا پڑنی چاہیے انڈیا کو. یہ اس کا چھوٹا پٹھو ہے, اسی کا ہے. ادھر بھی اسرائیلی کے خلاف کرے تو ادھر بھی تو جانا ہے. دیکھیں جہاں پہ حکم ہے وہاں جاننا ہے, ہم تخصیص نہیں کر سکتے. وہاں